بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے خوف سے رونا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو خدا آپ پر نازل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں، چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، اور جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کے بعد واقعات نماز کے باب میں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا رونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ترجمہ، سو کیا ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی تم لوگ اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور خوف عذاب سے روتے نہیں ہو؟ تو اصحاب صفہ اتنا روئے کہ آنسو ان کے رخساروں پر بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنی تو آپ بھی ان کے ساتھ رو پڑے۔ آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رو پڑے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ڈر سے روئے گا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، اور جو گناہ پر اصرار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر تم گناہ نہ کرو اور استغفار کرنا چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ترجمہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں 1000 سال تک آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اور جلائی گئی یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی۔ اب یہ آگ کالی اور تاریک ہے، اس کا شعلہ کبھی نہیں بجھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ سن کر زور زور سے رونے لگا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے سامنے رونے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حبشہ کے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری عزت اور میرے جلال کی قسم، عرش پر میرے بلند ہونے کی قسم، جس بندے کی آنکھ دنیا میں میرے ڈر سے روئے گی میں جنت میں اسے خوب ہنساؤں گا۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بن چکے تھے۔ پہلے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کی اور پھر خوب روئے۔ حضرت محمد حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے خطبہ میں اذا الشمس کورت پڑھ رہے تھے۔ جب علمت نفس ما احضرت پر پہنچے تو رونے کے غلبہ کی وجہ سے ان کی آواز بند ہو گئی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع ترجمہ، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ تو ان کا سانس پھول گیا اور وہ بیمار ہو گئے، اور 20 دن تک ایسے بیمار رہے کہ لوگ ان کی عیادت کرتے رہے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی جس میں سورہ یوسف شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے جب وہ ابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم پر پہنچے تو اتنا روئے کہ آگے نہ بڑھ سکے اور رکوع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن شداد بن ہاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، میں آخری صف میں تھا۔ جب پڑھتے پڑھتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو میں نے آخری صف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بلک بلک کر رونے کی آواز سنی۔ حضرت ہشام بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے جب عذاب کی کسی آیت پر گزرتے تو ان کا گلا گھٹ جاتا اور اتنا روتے کہ نیچے گر جاتے، اور پھر کمزور ہو جانے کی وجہ سے کئی دن گھر رہتے اور لوگ ان کو بیمار سمجھ کر عیادت کرتے رہتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے پوچھا
کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہیں روتے، لیکن قبر کو یاد کر کے روتے ہیں۔ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے سہولت سے چھوٹ گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں، اور جو اس میں یعنی عذاب میں پھنس گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ گھبراہٹ والا نہ ہو۔ رزین کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ہانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک قبر پر یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے، فَإِن تَنْجَحُ مِنْهَا تَنْجَحُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا أَخَالُكَ نَاجِيًا۔ اے قبر والے، اگر تم اس گھاٹی سے سہولت سے چھوٹ گئے تو تم بڑی زبردست گھاٹی سے چھوٹ گئے، ورنہ میرے خیال میں تمہیں آئندہ کی گھاٹیوں سے نجات نہیں مل سکے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت معاذ نے کہا ایک حدیث کی وجہ سے رو رہا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ ریا کا ادنا درجہ بھی شرک ہے، اور اللہ کو بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں اور ان کے حالات لوگوں سے چھپے ہوئے ہوں۔ یہ لوگ اگر نہ آئیں تو کوئی انہیں تلاش نہ کرے، اور اگر آ جائیں تو کوئی انہیں نہ پہچانے۔ یہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ حضرت قاسم نبی بزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے یہ واقعہ مجھے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سورہ مطففین پڑھتے ہوئے سنا، جب وہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ترجمہ جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے پر پہنچے تو رونے لگے، اور اتنا روئے کہ بے اختیار ہو کر زمین پر گر گئے اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سورہ بقرہ کے آخر کی یہ دو آیتیں پڑھتے تو رونے لگ جاتے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، ترجمہ جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے، حق تعالی شانہ تم سے حساب لیں گے، اور فرماتے یہ حساب تو بہت سخت ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ترجمہ کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق من جانب اللہ نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں؟ پڑھتے تو رونے لگ جاتے، اور اتنا روتے کہ چپ کرنا اختیار میں نہ رہتا۔ حضرت یوسف بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاں گیا، وہ اپنے ساتھیوں میں بیان کر رہے تھے۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان سننے لگے، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت عبید بن عمیر نے آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ترجمہ سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے، آخر تک پڑھی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی اور گریبان آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے بتایا کہ جب میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اتنا زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل چاہا کہ میں کھڑے ہو کر حضرت عبید بن عمیر سے کہوں کہ اب آپ بیان ختم کر دیں، کیونکہ آپ ان بڑے میاں کو بہت تکلیف پہنچا چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے مدینہ تک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہا۔ وہ جب بھی کسی جگہ قیام کرتے وہاں آدھی رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے۔ حضرت ایوب نے راوی سے پوچھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کس طرح قرآن پڑھتے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، ترجمہ اور موت کی سختی قریب آ پہنچی، یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا ہے۔ پڑھی تو خوب ٹھہر ٹھہر کر اسے پڑھتے رہے اور درد بھری آواز سے خوب روتے رہے۔ حضرت ابو رجا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے چہرے پر آنسوؤں کی بہنے کی جگہ زیادہ رونے کی وجہ سے پرانے تسمے کی طرح تھی۔ حضرت عثمان بن ابی سودا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس مسجد کی دیوار پر جو وادی جہنم کی طرف ہے سینہ رکھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے ابو الولید آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا
کہ انہوں نے اس جگہ جہنم کو دیکھا تھا۔ حضرت اعلیٰ بن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری والدہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے لیے سرما تیار کیا کرتی تھیں۔ وہ بہت رویا کرتے تھے، وہ اپنا دروازہ بند کر کے روتے رہتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگ جاتیں، اس لیے میری والدہ ان کے لیے سرما تیار کیا کرتی تھیں۔ حضرت مسلم بن بشر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی بیماری میں رو رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا، اے ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، غور سے سنو، میں تمہاری اس دنیا پر تو نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ سفر بہت دور کا ہے اور میرا توشہ کم ہے، اور میں اس گھاٹی پر چڑھ گیا ہوں جس کے بعد جنت اور دوزخ دونوں کو راستہ جاتا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے کس کے راستے پر مجھے چلایا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔